ستارے سورج کے جانے کے نتیجے میں نظر آنے شروع ہوتے ہیں، ہاں جی، اندھیرا سورج کے جانے کے نتیجے میں نظر آنا شروع ہوتا ہے، سفید دھاری کالی دھاری سے جدا ہوتی نظر آتی ہے سورج کے جانے کے نتیجے میں۔ جی، تو اگرچہ یہ سب رات کی نشانی ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے رات ہونے تک۔ اس کا مطلب ہے کہ سب نشانیوں میں سے جب پہلی نشانی نظر آ جائے گی تو ہم کہیں گے کہ وہ وقت ہو گیا۔ ہوگی، جیسے میں آپ سے کہوں کہ اس رسی کو 100 فٹ دور تک لے جاؤ، تو آپ 100 فٹ دور تک لے جائیں گے یا 103 فٹ پر لے جا کر کہیں گے کہ 100 گئے؟ آپ 100 پر کہیں گے۔ جیسے ہی 100 ہوئے ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی۔ تو کیونکہ کہا گیا رات تک جانا ہے، جی، تو رات کی تمام نشانیوں میں سے جو نشانی سب سے پہلے ظاہر ہوگی ہم اس کو سمجھ لیں گے کہ رات ہو گئی ہے۔ اور ہمارے حساب سے رات کی ان سب نشانیوں میں سے جو نشانی سب سے پہلے پوری ہوئی ہے وہ سورج کا ڈوبنا ہے۔ آپ کو روشنی نظر آ رہی ہوگی لیکن سورج کا ڈوبنا رات ہی کی نشانی ہے۔ پرندے سورج کے ڈوبنے کے لیے وقت چل پڑتے ہیں اپنے گھونسلوں کی طرف۔ اگر آپ کسی شخص سے کہیں کہ رات کب ہوتی ہے تو جو پہلا تاثر آئے گا وہ سورج کا ہی آئے گا کہ سورج کے آنے سے اور سورج کے جانے سے ہوگی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ رات تک رکھو اور سورج کا ڈوبنا رات ہی کی نشانی ہے۔ اور اب اس حدیث کو سپورٹ میں بھی پیش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈوبتے ہی روزہ کھول لیا، اور حدیث میں یہ فرمایا کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرو۔ تو ظاہر ہے جلدی کرو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عصر کے ٹائم ہی کھول لو۔ جلدی کرو کا مطلب یہ ہے کہ جب نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں رات کی تو پہلی نشانی پر ہی کھول لو، اور پہلی نشانی سورج کا ڈوبنا ہے۔ تو اس لیے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سورج کے ڈوبتے ہی روزہ کھولنے کا وقت ہو جاتا ہے، مگر جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ 10 یا 15 منٹ بعد ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کے پیچھے پورا اسکول آف تھاٹ ہے، بڑے بڑے مفقہین پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی سوچ کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک سوچ ہے اور یہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑے طبقے میں رائج ہے، تو جن لوگوں کی یہ سوچ ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں۔